رات کا وقت تھا۔ چاند کی روشنی پہاڑوں کے دامن کو چمکا رہی تھی اور ایک خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن اقبال جاگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی جھوپڑی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اپنے دل میں کسی نامعلوم سکون کی تلاش میں۔ اقبال گاؤں کا ایک عام سا شخص تھا، لیکن اس کا دل دنیاوی زندگی سے ہٹ کر اور چیز کی طرف مائل تھا۔ اقبال کی زندگی شروع سے ہی مختلف تھی۔ وہ لوگوں کے جھگڑوں اور دنیاوی مسائل سے دور رہتا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا۔ گاؤں کے لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے، کچھ اسے دیوانہ کہتے تھے تو کچھ ولی اللہ، مگر ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی دنیا میں مگن رہتا۔ ایک رات جب اقبال عبادت میں مشغول تھا، اسے ایک عجیب خواب نظر آیا۔ خواب میں ایک نورانی بزرگ اس کے سامنے آئے۔ ان کا چہرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا، ان کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے اقبال سے کہا، اگر تم حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر اس وادی کی طرف جاؤ جہاں تاریکی ہے، لیکن اس تاریکی کے اندر تمہیں روشنی ملے گی۔ صبح ہوتے ہی اقبال نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کا دل مطمئن تھا کہ یہ سفر اسے سکون تک لے جائے گا جس کی اسے تلاش تھی۔ راستے میں مختلف لوگوں کا سامنا ہوا۔ کچھ نے اسے روکا اور کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سفر فضول ہے۔ مگر اقبال نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے ہر آزمائش قبول کرنی ہوگی۔ اقبال کا سفر مشکل تھا۔ ایک دن اس نے خود کو سخت بھوک اور پیاس میں پایا۔ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا اور دل ہی دل میں دعا کی۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور ایک درخت کے نیچے اسے تازہ پانی اور پھل ملے۔ ایک اور موقع پر اقبال کا سامنا چوروں کے ایک گروہ سے ہوا۔ چوروں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن اقبال کی پرسکون باتوں نے ان کے دل بدل دیے۔ انہوں نے اقبال سے معافی مانگی اور کہا، ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی شخصیت دیکھی ہے۔ آخرکار اقبال اس وادی تک پہنچ گیا جس کا ذکر بزرگ نے خواب میں کیا تھا۔ یہ وادی تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہاں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اقبال نے اللہ کا نام لے کر اس تاریکی میں قدم رکھا۔ وادی کے درمیان ایک غار تھا۔ اقبال نے غار میں داخل ہو کر عبادت شروع کر دی۔ کئی دن گزر گئے۔ اقبال نہ کچھ کھایا نہ پیا، لیکن اس کے دل کا سکون بڑھتا گیا۔ ایک رات غار روشنی سے بھر گیا۔ وہی بزرگ پھر سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے کہا، اقبال، تم اپنی آزمائش مکمل کر لی۔ تم نے دکھا دیا کہ سچی نیت اور صبر کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب واپس جاؤ اور لوگوں کو یہ پیغام دو کہ اللہ کو پانے کے لیے دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ جب اقبال گاؤں واپس آیا تو بالکل بدل چکا تھا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا اور اس کی باتوں میں عجیب سا اثر تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے، اس سے سیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اقبال نے انہیں بتایا کہ خدا کے قریب ہونے کے لیے انسان کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ اقبال کی باتیں گاؤں کے لوگوں کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ سب اقبال کے ماننے والے بن گئے اور اسے پیر کامل کے نام سے پکارنے لگے۔ اقبال نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر چلنے اور دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے وقف کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی نیت، صبر اور مسلسل جدوجہد سے انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے۔ دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو پانا ہی اصل کامیابی ہے۔